ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کا جائزہ لیں گے جو حکمت عملی، جدوجہد اور عزم کی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک جو انٹرنیشنل لیول پر اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، کیسے انگنت خطرات اور بے شمار مسائل کے باوجود ایک کامیاب ریاست بنا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی فوجی قوت، اس کے اسٹریٹجک الائنس اور اس کی اکنامک پروگریس کا جائزہ لیں گے۔ یہ سفر حیرت انگیز حقائق اور دلچسپ تفصیلات سے بھرا ہوا ہے، لہذا ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہسٹورک کانٹیکسٹ یعنی تاریخی پس منظر۔ پاکستان کی ترقی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1947 تک واپس جانا ہوگا۔ تقسیم کے بعد پیدا ہونے والے اس ملک کو شروع سے ہی بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک نیا ملک جو جغرافیکلی تقسیم ہوا اور شروع سے ہی تنازعات میں گھرا ہوا تھا، کیسے اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کے جنکشن پر واقع اس ملک کی جغرافیائی اہمیت ناقابل انکار ہے، لیکن پاکستان نے اس اہمیت کو کیسے استعمال کیا اور کس حد تک اس سے فائدہ اٹھایا، یہ بات ابھی قابل بحث ہے۔ ملٹری مائٹ یعنی فوجی طاقت۔ پاکستان کی فوجی طاقت اس کی قوت کی بنیاد ہے۔ دنیا کی چھٹی بڑی فوج، جس میں 6 لاکھ سے زائد فعال اہلکار اور 5,50,000 سے زائد ریزرو فوجی شامل ہیں۔ پاکستان نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک مضبوط فوجی طاقت کے طور پر واضح کیا ہے۔ دفاعی بجٹ جو کہ پاکستان کا $10 بلین ہے، یہ پاکستان کے روایتی اور جوہری صلاحیتوں کے ہتھیاروں کو ترقی اور فروغ دینے میں اس کو مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے اور پاکستان کے پاس جدید فائٹنگ جیٹس اور میزائل ٹیکنالوجیز بھی موجود ہیں۔ انٹیلیجنس اینڈ سیکرٹ مشنز۔ پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس پردے کے پیچھے خفیہ اور مؤثر طریقے سے کام کرتی ہے۔ دنیا بھر میں اپنے خفیہ آپریشنز کے لیے مشہور ISI نے ریجنل ڈائنامکس کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لے کر اسٹریٹجک الائنس تک، اسٹریٹجک انٹیلیجنس تک، ISI کا اثر رسوخ سرحدوں سے بھی آگے تک ہے۔ اسامہ بن لادن کی تلاش میں بھی ISI اصل میں US کا مددگار ثابت ہوا۔ اسی طرح 1998 میں اپنے جوہری ہتھیار کے پہلے تجربے سے لے کر اب تک پاکستان بے شمار جوہری ہتھیار بنا چکا ہے اور اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ جوہری ہتھیار بنانے والے ممالک کی دوڑ میں بہت پیش ہے۔ اکنامک گروتھ اینڈ سی پیک۔ معاشی طور پر بھی پاکستان نے قابل ذکر اور حیران کن گروتھ اور ریزیلینس خاص طور پر کووڈ-19 میں دکھائی ہے۔ پاکستان کی اقتصادی راہداری یعنی سی پیک، جو کہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک اہم حصہ ہے اور پاکستان کے لیے یہ گیم چینجر ثابت ہونے والا ہے۔ $62 بلین کی انویسٹمنٹ کے ساتھ سی پیک پاکستان اور چائنا کے درمیان انفراسٹرکچر، انرجی اور تجارتی روابط کو بہتر بنانا کا مقصد ہے اور اس سب سے پاکستان کو ایک اکنامک سینٹر بنایا جائے گا۔ اسی طرح سی پیک کا ایک اہم حصہ جو کہ گوادر پورٹ ہے، یہ پورٹ بھی پاکستان کی ترقی کے لیے ایک مددگار ثابت ہوگی، کیونکہ یہ پورٹ دنیا کی دوسری سب سے گہری پورٹ ہے اور اس پورٹ کے ذریعے سے ساؤتھ ایشیا باقی پوری دنیا کے ساتھ بآسانی ٹریڈ کر سکے گا۔ 2030 تک سی پیک سے 2.3 ملین جابز اور اسی کے ساتھ ساتھ 2.5% GDP گروتھ متوقع ہے۔ اسٹریٹجک الائنس اینڈ ڈپلومیسی۔ پاکستان کا اسٹریٹجک اتحاد بھی پاکستان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چائنا کے ساتھ پاکستان کی طویل عرصے سے دوستی پاکستان کو نہ صرف اقتصادی بلکہ فوجی مدد بھی فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب
اور UAE کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں جو پاکستان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سعودی عربیہ نے پاکستان میں $20 بلین اور UAE نے $6 بلین کی انویسٹمنٹ کا وعدہ بھی کیا ہے، جو کہ پاکستان کے انفراسٹرکچر اور پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انڈسٹریل اینڈ ٹیکنالوجیکل پروگریس، پاکستان کی انڈسٹری بھی اس وقت عروج پر ہے۔ سٹارٹ اپس میں پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور سال 2021 میں پاکستان کے سٹارٹ اپس نے $350 ملین کی انویسٹمنٹ اپنی طرف متوجہ کی ہے، جو ملک کی ترقی کرتی ہوئی IT انڈسٹری کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی طرح پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور ای کامرس انڈسٹری بھی بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ چیلنجز اینڈ فیوچر پراسپیکٹس، پاکستان اتنا طاقتور ہونے کے باوجود اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا بھی ہے، جن میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیکیورٹی ایشوز اور اکنامک انیکویلٹی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب چیلنجز پاکستان کو اور زیادہ مضبوط ہونے کے لیے، پاکستان کو اور زیادہ ترقی کرنے کے لیے ہمت کا سبق دیتے ہیں۔ اس تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان تمام تر شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور دنیا کے کامیاب ترین ممالک کی صف میں کھڑا ہونے کے لیے اس وقت تیار ہے۔